اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 59 تا 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم كانوا قوما عمین۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بارش کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم پر نچھاور فرمائی ہیں اس کا بیان تھا، اور آج کی ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں سے اب مسلسل چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ آئے ہیں۔ ان کے درمیان میں جو وقت گزرا ہے لوگ زیادہ تر ایک ہی دین پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی بہت عام تھی، اور جو شرک کی ابتدا ہوئی وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف راغب کیا اور اللہ کی طرف جھکانے کی پوری کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا اس بات سے کہ شرک میں مبتلا رہو گے تو تمہاری آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر یہ سورۃ نوح میں ان کے
تبلیغ کا ذکر، ان کی آمد کا ذکر بیان کیا ہے۔ مکمل صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل صورت نوح کے نام سے 29ویں پارے میں۔ اور یہاں بھی صورت اعراف میں بھی ایک رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام، مستقل طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ ہود میں 2 مستقل رکوع آ رہے ہیں، وہاں بھی ذکر فرمایا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ تو فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا تھا، اے نوح ہم تو آپ کو یقینی طور پر گمراہ دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ طریقہ شروع سے یہ رہا ہے، اہل حق کو یہ برا بھلا کہا گیا جو انہیں حق کی وصیت کرتا تھا، اور ان کو ہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی ہم پہلے کوئی گمراہی میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی گمراہ ہیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے آپ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، میں تو یقیناً اللہ کی جانب سے رسول ہوں، اس کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، پروردگار عالم کی جانب سے، اور میرا کام تو اللہ کے پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور میں آپ کے لیے بھلائی کا خیر خواہ ہوں، اور میں ان چیزوں سے واقف ہوں جن چیزوں سے تم واقف نہیں ہو۔ آپ بتلائیے کہ پیغمبر کی ذات ہو وہ کن کن چیزوں سے واقف نہیں ہوگی؟ وہ ان چیزوں سے واقف ہے۔ حضور علیہ السلام کا اسی طرح ارشاد گرامی ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں، فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو کنویں کے منڈیر پہ کھڑا ہو، اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اس سے اپنا پیچھا چھڑا کر اور کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتے ہو۔ میں محمد تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کا خیر بھلا چاہتا ہوں، اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور تم لوگ مجھ سے پیچھا چھڑا کر جہنم کی آگ میں کودنا چاہتے ہو۔ تو اسی طرح پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس طرح فرمایا میں ان چیزوں سے واقف ہوں جس سے تم واقف نہیں ہو۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ اس طرح کا رسول ہوتا ہے جو ہماری طرف آیا، ہماری طرف تو رسول آئے کوئی اتنا پاکیزہ ہو، وہ اتنا معزز ہو، اسے فرشتہ کہیں، ہم اس کی بات تسلیم کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل من ذکر علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ تم اس بات سے تعجب میں پڑے ہوئے ہو کہ رب کی جانب سے ایک نصیحت کرنے والا وہ تمہارے اندر ہی سے ہے، یعنی تمہاری جنس سے ہے، تم اسے جانتے بھی ہو، اس بات سے تعجب کرو مجھ سے بڑھ کر تمہیں کون سمجھا سکتا ہے؟ جو جنس تمہاری ہے وہی جنس میری ہے، لہٰذا وہی جنس والا تمہیں سمجھائے گا جو تمہاری جنس ہے، تو لہٰذا مجھ سے بڑھ کر تمہاری کون خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اور میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور اس بات سے تمہیں بد عملی سے بچ جاؤ، اور تاکہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنو اور اللہ کی رحمت تم پر ہو۔ اور اس قوم کے لوگوں نے جھٹلایا تھا، جب جھٹلا دیا، پر جو لوگ اس وقت ایمان لائے تھے 80-82 کی تعداد میں، علماء نے لکھا ہے 80 مرد تھے، یعنی 40 مرد تھے، 40 عورتیں تھیں، یا دیگر 80 جوڑے تھے یا 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ وہ کشتی پہ سوار ہوا۔ جو کشتی میں سوار ہوئے، اب کشتی کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی کے متعلق علماء مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جب یہ سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور جن لوگوں نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کی بات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا، کیونکہ وہ اندھے تھے، اندھوں کو بات سمجھ نہیں آتی، ان کو کس طرح دکھایا جائے۔ یہی بات بیان ہوئی ہے ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔